صلوات سارے جہاں تک تمام حاضرین شہداء سے شہداء ملت جعفریہ کی بلند درجات کے لیے فطری سلام سے آج تک رحم اور قدر میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص یہ پنکھے میں چلا دیتا ہے بالخصوص وہ بندگان علیہ رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتح پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص مستری اختر حسین مرحوم، ماسٹر قمر عباس مرحوم، ماسٹر امداد حسین مرحوم اور ظفیر بھائی کی والدہ مرحومہ، ان سب کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وأنت بالإجابة حق جدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات علماء امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ آپ اس تھوڑی سی محبت میں تھوڑا سا قریب ہونے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب آ جائیں۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات سارے حضرات۔ آپ دوست کی طرح قریب ہو جائیں، آپ کو لگ رہا ہے ماحول اچھا بن جاتا ہے، صلوات پڑھتے ہوئے قریب آ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولاده المعصومین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولاده واصحابه المظلومین۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، علی
المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات سامعین گرامی حاضرین مجلس حواریان حضرت قرار عزاکاران آل محمد سرکار دو عالم کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے. سرکار دو عالم ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہو جائے گی جو کبھی سرد نہیں ہو سکتی. شہادت مظلوم کربلا ایک ایسی حرارت پیدا کر دے گی، مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا کر دے گی جو کبھی سرد ہونے والی نہیں ہے. دنیا سمجھ نہیں پائے گی اور نہ دنیا کی سمجھ میں یہ بات آنے والی ہے. وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شیعوں کی وجہ سے مولا حسین کا ذکر قائم و قائم ہے. دنیا والوں یاد رکھو، ہم نے مولا حسین کے ذکر کو زندہ نہیں رکھا، مولا حسین کے ذکر نے ہمیں زندہ رکھا ہوا. ہماری حیات، ہماری بقا کے ذکر کے سکتے ہیں. سمجھیں، دیکھیے پوری دنیا کائنات میں کسی مذہب میں، کسی ملت میں، کسی ملک میں، کسی قوم میں جب کوئی شخصیت پیدا ہوتی ہے، کوئی محسن شخصیت، تو پھر وہ ملت، وہ قوم، وہ ملک اس شخصیت کو اور اس شخصیت کی یاد کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اپنے اس موسم کو بلاتے نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ موسم کو زندہ تو نہیں رکھ سکتے کیونکہ موت و حیات نہ کسی ملک کے قبضے میں ہے، نہ کسی قوم و ملت کے قبضے میں، وہ تو اللہ کے قبضے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو ہم اس شخصیت کو زندہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اس کی یاد کو تو زندہ رکھ سکتے ہیں. اور شخصیات کی یاد منائی جاتی ہے، دن منائے جاتے ہیں، وہ ملت یاد مناتی ہے، وہ ملک یاد. جس میں اب آسان مزید کروں، جس کسی انسان نے قوم و ملت کی راہ میں قربانی دی ہو، وہ قوم و ملت اپنے اس جان قربان کرنے والے کو زندہ رکھتی ہے. جس کسی نے ملک کی خاطر جان قربان کی ہو، حکومتیں اس جان قربان کرنے والے کو اور ان کے ذکر کو اور ان کی یاد کو زندہ رکھتے ہیں. اور یہ غیر مذہب و ملت سے ہٹ کے، عقیدے اور اس مسلک سے ہٹ کے پوری دنیا میں یہ نظام ہے. آپ بتائیے ہمارے ملک میں یہ شہدائے ملت
پاکستان جنہوں نے وطن کی خاطر جانیں قربان کی، ان کے دن نہیں منائے جاتے؟ یہ یوم دفاع اسی ماہ ستمبر میں 65 کی جنگ میں جنہوں نے شہداء نے جانیں قربان کی وطن کی حفاظت کی خاطر، کیا ان کی یاد نہیں منائی جاتی؟ بولو میرے ساتھ گزر۔ اچھا یہ بتاؤ، ان کی شہادت کے بعد ایک ہی دفعہ یاد منائی گئی یا ہر سال منائی جاتی؟ اب یاد منانے کے انداز اللہ تعالیٰ نے ان کی یاد میں ہر سال اخبارات میں مضمون لکھے جاتے ہیں، تصویریں شائع ہوتی ہیں، ٹی وی پہ پروگرام نشر ہوتے ہیں، جتنے میڈیاز ہیں، الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیا، ان کی قبروں پہ پھول چڑھائے جاتے ہیں، فاتحہ خوانیاں ہوتی ہیں، ان کو سلامیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہر سال دن منایا جاتا ہے۔ توجہ، جو پاکستان کی راہ میں جان قربان ہر سال مناؤ، کسی کو تکلیف نہیں، اور جنہوں نے راہ خدا میں جانیں قربان کی ان کی یاد ہر سال منانے سے لوگوں کے دلوں میں تکلیف ہونے لگ جاتی اور پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ اور میرا بھائی، احسان شناس اور محسن شناس قومیں کبھی اپنے محسنوں کو فراموش نہیں کرتی۔ کوئی اور احسان فراموش بنے تو بنے، لیکن الحمدللہ قوم شیعہ خیر البریہ یہ احسان شناس بھی ہیں اور اپنے محسنوں کی قدر بھی کرتے ہیں۔ اور یہ ہماری مجالس، یہ ہمارا سلسلہ عزا، یہ انہی محسنوں کی یاد ہے جن محسنوں نے اسلام کی راہ میں جانیں قربان کی۔ ایک جملہ کہوں، چمنڈا کے شہیدوں کا ذکر ہر سال ہو تجھے تکلیف نہیں، کربلا کے شہیدوں کا ذکر ہر سال ہو تمہیں تکلیف ہونے لگ جاتی جی۔ اور پھر یہ تو میں نے عرض کیا، محسن جو محسن ہوتے ہیں نا، محسن ملک کے، قوم کے، اچھا ان کی یاد کو زندہ مختلف طریقوں سے رکھا جاتا ہے۔ اچھا یورپ میں کیا ہوتا ہے، مثلا ان کے شخصیات کے مجسمے بنا دیے جاتے ہیں جی، وہ مجسمے بنا کے چوکوں میں نصب کر دیے جاتے ہیں کہ شخصیت زندہ رہے۔ اچھا اور کیا ہوتا ہے، کتابوں میں، نصاب میں ان شخصیات کی زندگی پر مضمون نصاب کا حصہ بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے کرنسی نوٹوں پہ قائد اعظم کی تصویر، وہ بھی اسی لیے ہے۔ کراچی میں اتنا عظیم الشان مقبرہ قائد اعظم کا، وہ بھی اسی لیے ہے۔ اچھا قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام قائد اعظم کے نام پہ، یونیورسٹیوں کے نام قائد اعظم کے نام پہ، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ، شہروں کے نام رکھ دیے، سڑکوں کے نام رکھ دیے، شاہراہوں کے نام رکھ دیے جی۔ یہ سارا سلسلہ در حقیقت صرف اس لیے ہے کہ اس محسن کو آنے والی نسلیں بھلانے نہ پائیں، اس محسن کی یاد زندہ رہے، ان کی قربانیاں زندہ رہے، ملت ان کے احسان کو بھلا نہ پائے۔ الحمدللہ ہر فرد متوجہ بیٹھا اور قدردان بیٹھ۔ جملہ کہنے لگا، میرا بھائی، جس شخص نے قوم اور ملت کی خاطر جان قربان کی تو وہ ملت، وہ قوم اپنے محسن کی یاد کو زندہ رکھتی ہے۔ جس نے وطن کی خاطر جان قربان کی وہ حکومتیں اپنے ان محسنوں کی یاد کو زندہ رکھتی ہیں۔ تو جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان قربان کی، جن ہستیوں نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کی، تو پھر لوگ زندہ نہیں رکھتے، اس احسان شناس اللہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی راہ میں جان قربان کرنے والوں کو وہ زندہ رکھے۔ اور چونکہ موت و حیات اس کے قبضے میں ہے، لہٰذا وہ جان قربان کرنے والوں کو حقیقی معنی میں زندہ رکھتا ہے، حقیقی معنی میں زندہ رکھتا ہے۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ رب العزت نے؟ دو آیات پڑھنے لگا،
رب فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. جی اللہ فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں خبردار انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں. اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے، اللہ کی راہ میں مارے جانے والے زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم یہ نہیں جانتے ہو کہ وہ کیسے زندہ ہے. اچھا اس آیت میں تو رب نے زبان بندی کر دی، خبردار اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ نہ کہنا. لیکن قرآن میں دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے دماغ، فکر اور سوچ پر بھی پابندی لگا دی اور فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا. توجہ چاہ رہا ہوں، پہلی آیت میں کیا فرمایا کہ مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ نہ کہنا. اب دوسری آیت میں فرمایا نہیں صرف کہنا نہیں، انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں. خبردار اللہ کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ خیال بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ رب کی طرف سے وہ رزق پا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ رزق لے رہے ہیں، لیکن ان شہداء کی حیات کا تمہیں شعور نہیں ہے. اب بتا، قرآن کی ان دو آیات کو سامنے رکھ کے اب بتا کہ یہ شہیدان کربلا کو ہم نے زندہ رکھا ہے یا اللہ نے زندہ رکھا ہے؟ جی جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں قربان کی، یہ اس کریم کی ذمہ داری ہے کہ راہ خدا میں جان قربان کرنے والوں کی یاد کو زندہ رکھے. البتہ تیرا میرا یہ شرف ہے، یہ سعادت رب نے مجھے اور تجھے عطا کر دی کہ ہم بھی ان شہیدوں کی یاد منانے والوں میں شامل ہو گئے، اور رب نے یہ ہمیں توفیق عطا کر دی. اور اس پہ جتنا شکر ادا کیا جائے رب کا کم ہے. ہم نہ تھے یہ ذکر تھا، ہم نہ ہوں گے یہ ذکر رہے گا، اس لیے کہ اس ذکر کو باقی رکھنے والی ذات وہ ہے جو خود باقی رہنے والی ذات ہے. دیکھیے قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. قدردان بیٹھے ہو، قطرہ جب سمندر میں ملتا ہے تو پھر وہ سمندر ہوتا ہے، وہ قطرہ نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اور پھر اولیاء خدا کو یاد کرنا، محسنوں کو یاد کرنا، اولیاء الہی کا ذکر کرنا، یہ تو رب کا حکم ہے، یہ تو رب کا حکم ہے. قرآن مجید میں دوستو 300 سے زیادہ آیات ہیں، 300 سے زیادہ، جن میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کو کچھ شخصیات کے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے. خود اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب کو فلاں کا بھی ذکر کرو، فلاں کا بھی ذکر کرو، فلاں کا بھی ذکر کرو. اور پھر ان کے ذکر کو رب نے خود کتاب میں رکھ دیا، قرآن میں رکھ دیا. قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن قیامت تک کے لیے ان شخصیات کا ذکر ہوتا رہے گا اور بار بار ہوتا رہے. اگر اجازت دیں تو میں چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات. سب سے پہلے میں اس آیت سے آغاز کرتا ہوں جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، بشریت کا آغاز ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے اپنے محبوب کو وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم. اے میرا محبوب اپنی امت کو
آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر سناؤ. توجہ، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ، ان کی خبر سناؤ، لوگوں کے سامنے بیان کرو. بھلا کن 2 بیٹوں کی بات ہے؟ بولو ذرا. حضرت حابیل علیہ السلام اور قابیل لعنت اللہ علیہ. حضرت آدم کے بیٹے اور بھی تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بہت سارے تھے، لیکن رب حکم دے رہا ہے کہ میرا محبوب آدم کے ان 2 بیٹوں کا ذکر کرو. وہ 2 بیٹے ابھی آپ نے جیسا بتایا، حابیل اور قابیل. ایک قاتل ہے، ایک مقتول ہے. ٹھیک ہے، ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے. رب فرماتا ان کا ذکر کرو. اصل بچے بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ یاد نہیں رہتا کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے. ایک کا نام حابیل ہے، ایک کا نام قابیل ہے. تو قاتل میں بھی قاف الف کا آتی ہے اور قابیل میں بھی قاف الف کا آتی ہے. تو قابیل قاتل ہے اور حابیل جو ہیں علیہ السلام وہ مقتول ہیں. اب ذرا سنت الہی دیکھیے کیا ہے. اب ذرا رب کے فرمان میں حکمت دیکھیے کیا ہے. پروردگار تو صرف مقتول بیٹے کے ذکر کا حکم دیتا، جو مظلوم تھا صرف اس کی بات سنانے کی بات کرتا، لیکن رب تو فرما رہا ہے کہ دونوں کا ذکر کرو. معلوم ہوا کہ مشیت پروردگار یہ ہے جہاں مظلوم کا ذکر ہو وہاں ظالم کا بھی ذکر کیا جائے، مقتول کے ساتھ قاتل کا بھی ذکر کیا جائے، تاکہ مقتول پہ درود پڑھا جائے، قاتل پہ لعنت کی جائے. آپ سمجھے ہو یہ ہماری مجالس میں حسینیہ زندہ باد، حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ کیوں لگتا ہے؟ دنیا کے سامنے مظلوم کا بھی تعارف ہو، دنیا کو ظالم کا بھی پتہ چلے، ظالم پہ لعنت کی جائے اور مظلوم کے لیے رحمت کی دعا کی جائے. یہ حکم خدا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم. محبوب آدم کے دونوں بیٹوں کا ذکر بیان. اور پھر کتنی آیات سورہ مبارکہ مریم کو اگر پڑھیں، سورہ مبارکہ مریم اس ایک صورت میں بڑی آیات. مثلا ایک مقام پہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اے میرا محبوب ابراہیم کو یاد کرو، ابراہیم کا ذکر کرو، وہ اللہ کا سچا نبی تھا. ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرو. پھر فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. محبوب اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ سچے وعدے والا تھا، وعدے کو پورا کرنے والا تھا اور وہ سچا رسول تھا. اسماعیل کا بھی ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. محبوب ادریس کا بھی ذکر کرو، ادریس بھی سچا نبی تھا. گھبرا تو نہیں رہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. محبوب موسیٰ کا بھی ذکر کرو، وہ میرا مخلص بندہ تھا اور موسیٰ بھی سچا رسول اور سچا نبی تھا. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود. اے محبوب ہمارے بندے داؤد کا بھی ذکر کرو. جی متعدد آیات. اچھا یہ تو پھر بھی نبی ہیں، انبیاء ہیں، مرد ہیں. اللہ نے تو ایک مستور کے ذکر کا بھی حکم دیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. اے میرا محبوب
مریم کا بھی ذکر کرو۔ کتاب میں مریم کا جب وہ اپنے اہل و عیال سے الگ تھلگ ہو گئے، بیت المقدس کے شرقی کونے میں چلی گئی تھیں، مریم کے بھی ذکر کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ اور کسی کا ذکر ہو نہ ہو، رب یہ چاہتا ہے جو بطول ہو اس کا ذکر کیا جائے اور میرا رسول اس کا ذکر کرے۔ جی حضرت مریم کے ذکر کا بھی رب نے حکم دیا، مریم کا تذکرہ کرو، انبیاء کے ذکر کی بات ہے۔ اور اچھا کیا صرف انبیاء کی؟ نہیں، بعض انبیاء کی آل کا اور اولاد کا بھی رب نے ذکر کیا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آل ابراہیم کا بھی ذکر کیا، آل عمران کا بھی ذکر کیا۔ تو بتائیے یہ قیامت تک قرآن رہے گا یا نہیں؟ اور یہ ان ہستیوں کا ذکر بار بار قیامت تک رہے گا یا نہیں؟ رہے گا۔ تو میرا بھائی یہ تو مشیت پروردگار ہے کہ یہ ذکر قیامت تک رہے اور بار بار رہے۔ اچھا اور ایک نقطے کی توجہ فرمائیے، ارباب دانش، بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، لیکن جتنے رب نے نبی بھیجے ہیں نا ان کے مقابلے میں تو بہت تھوڑے ہیں جن کا ذکر ہے۔ کتنے انبیاء تشریف لائے تھے؟ 1,24,000، اور قرآن میں کتنا ذکر ہے؟ تھوڑوں کا ذکر ہے۔ وہ سنائی بات آپ نے، وہ ایک پیر تھا اپنے مرید کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ اس نے کہا میں تمہیں تعویذ دیتا ہوں، دعا دیتا ہوں، تیری مشکل حل ہو جائے گی، بس ہر نبی کے نام پہ 1 روپیہ تم نے جمع کرانا ہے۔ ہر نبی کے نام پہ 1 روپیہ دینا ہے۔ مرید سمجھدار تھا، اس نے کہا پیر صاحب آپ نبیوں کے نام لیتے جائیں، میں 1 روپیہ دیتا جاؤں گا۔ صلوات تو پڑھ دیں ذرا سارے حضرات۔ بات سمجھ آئیے؟ لیکن جتنے انبیاء کا بھی ذکر قرآن پاک میں ہے، سب سے زیادہ ذکر 3 انبیاء کا، 3 رسولوں کا ہے قرآن میں۔ کتنے انبیاء کا؟ سب سے زیادہ ذکر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر سب سے زیادہ ہے، متعدد صورتوں میں آیا ہے۔ پھر دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ آپ جانتے ہیں مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لفظ کہتے ہیں یہ اللہ کا لاڈلا نبی تھا۔ ہاں تو جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی بہت ساری صورتوں میں آیا ہے۔ اور تیسری جو شخصیت ہے انبیاء میں سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو یہ 3 انبیاء، ان کا ذکر سب سے زیادہ ہے قرآن میں۔ رب جانتا ہے مصلحت کیا ہے، رب کے بندے تھے، رب کے پیامبر تھے، لیکن ایک چیز جو ان تینوں انبیاء کی زندگی میں، اور انبیاء کی اگر آپ حیات مبارکہ کا قصص انبیاء کو پڑھیں، حالات انبیاء کو پڑھیں، ایک چیز ان تینوں انبیاء میں مشترک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ مشترک چیز کیا ہے؟ وہ مشترک چیز یہ ہے کہ یہ تینوں انبیاء وہ تھے، یہ تینوں اللہ کے رسول وہ تھے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے ظالم اور جابر حکمران کے خلاف قیام کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ان تینوں نبیوں نے اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں کے خلاف اور ظالم حکومتوں کے خلاف قیام کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف قیام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف قیام کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رومی سلطنت اور رومن امپائر کے خلاف قیام کیا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں پس سمجھیے، مصلحت پروردگار اور سنت پروردگار یہ ہے، عام نبی کا ذکر ایک بار ہے، لیکن جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے خلاف قیام کیا، اور رب یہ چاہتا ہے اس کا ذکر ایک بار نہ ہو، اس کا ذکر بار بار ہونا چاہیے۔ اب سمجھ آئی کہ مولا حسین علیہ السلام کا ذکر بار بار کیوں ہے؟
مولا حسین علیہ السلام کا ذکر گلی گلی کیوں ہے؟ مولا حسین علیہ السلام کا ذکر سارا سال کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی، مولا حسین علیہ السلام نے ایک ایسے ظالم و جابر کے خلاف قیام کیا تھا جو نمرود کا بھی وارث تھا، جو فرعون کا بھی وارث تھا، جو ہر ظالم کا وارث تھا۔ اور پھر مولا حسین علیہ السلام وہ تھے جو ابراہیم کے بھی وارث تھے، جو موسیٰ کے بھی وارث تھے، جو عیسیٰ کے بھی وارث تھے، جو اپنے نانا رسول اللہ کے بھی وارث تھے۔ لہٰذا مشیت پروردگار یہ کہ حسین ابن علی کا ذکر سارا سال رہے اور بار بار اس محسن کا ذکر ہوتا رہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا ممکن ہے کوئی دوست یہ کہے کہ یہ تو اللہ کے انبیاء ہیں، یہ تو رسول ہیں، مرسلین ہیں، ان کا ذکر تو ہونا چاہیے۔ دوستو ایمان سے بتائیے کہ قرآن میں غیر مرسلین کا ذکر نہیں آیا؟ یہ مجھے بتائیے اصحاب کہف کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ یہ اصحاب کہف رسول تھے؟ یہ نبی تھے؟ نہ انبیاء تھے نہ رسول تھے، توحید پرست تھے، مومن موحد تھے، اولیاء خدا تھے۔ توحید پرست تھے، اپنے ایمان کو چھپایا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، اور اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا اور پوری ایک سورت کہف کے نام سے نازل کی جن میں ان کا ذکر موجود ہے۔ اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، اللہ نے اپنے اولیاء کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا، اور یہ ذکر بھی قیامت تک کے لیے رہے گا، یہ ذکر بھی قیامت تک کے لیے رہے گا۔ اچھا اب یہاں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ انبیاء اور اولیاء، خدا جانتا ہے وہ کریم اللہ اتنا احسان شناس ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ راہ خدا میں اگر کسی جانور نے بھی کوئی خدمت انجام دی ہے تو اللہ پاک نے اس کا ذکر بھی قرآن میں کیا، ان جانوروں کا ذکر بھی رب نے قرآن میں کیا ہے۔ پڑھوں آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ اللہ ذکر جن کا کر رہا ہے یہ انبیاء ہیں، یہ رسول ہیں، اولیاء ہیں؟ نہیں، اللہ گھوڑوں کا ذکر کر رہا ہے، ان گھوڑوں کا جن پہ مجاہدین سوار ہو کے میدان جہاد میں گئے، جن پہ مجاہدین سوار ہو کے راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلے، وہ گھوڑے اتنے محترم ہو گئے کہ رب اکبر ان گھوڑوں کی قسمیں کھا رہا ہے، والعادیات ضبحا، مجھے سر پٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو فراٹے بھرتے ہیں، جب تیز دوڑتے ہیں تو ان کو سینے سے یوں فواروں کی طرح سے آوازیں نکلتی ہیں، ان فراٹے بھرتے سر پٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فالموریات قدحا، مجھے ان گھوڑوں کی قسم جن کے سم جب پتھروں پر پڑتے ہیں تو ان سے چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، مجھے ان گھوڑوں کی قسم رب فرماتا ہے جن کے دوڑنے سے یہ گرد و غبار اٹھتا ہے، مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ او میرے شیعہ سنی بھائیو،
ہر فرد متوجہ بیٹھا ایک جملہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے، یاد رکھو اگر کسی گھوڑے نے بھی راہ خدا میں کوئی خدمت انجام دی ہے تو پھر وہ گھوڑے صرف امام بارگاہوں میں نہیں لائے جاتے، وہ قرآن میں بھی لائے جاتے ہیں۔ ان گھوڑوں کا ذکر رب قرآن میں بھی کرتا ہے، ہاں جی، اس لیے کہ مجاہد سوار ہو کے ان گھوڑوں پر گئے۔ مجاہدین کے ساتھ رب نے مجاہدین کے گھوڑوں کا بھی ذکر کیا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور یہ سورہ والعادیات، یہ غزوہ ذات سلاسل کے موقع کا سورہ ہے، اور اس میدان کا کون فاتح تھا؟ جو ہر میدان کا فاتح تھا۔ یہ ہر کسی کے گھوڑے کی بات تھوڑی ہے، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے اسلام کے کمانڈر اور سپہ سالار اور ان کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی رب قسمیں کھا رہا ہے۔ جی ان گھوڑوں کا بھی ذکر رب قرآن میں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اچھا صرف گھوڑوں کا ذکر ہے؟ آگے آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل فارسل علیہم طیرا فجعلہم کعصف مأکول۔ رب نے تو ابابیل کا بھی ذکر کیا ہے، رب نے تو ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ توجہ، ابرہا، سورہ مبارکہ فیل پڑھی، ابرہا ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے۔ ہاتھیوں کا لشکر یعنی اپنے زمانے کی سب سے بڑی طاقت، عظیم ترین قوت و طاقت کا مظاہرہ، ہاتھیوں کا لشکر، تباہی اور بربادی، جن بستیوں سے گزر جائیں تہس نہس کرتے جائیں، نام و نشان مٹاتے چلے جائیں۔ خانہ کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے یہ ابرہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آئے۔ جو حضرات حج کر چکے ہیں، حج، وہ جو تائید کریں گے میری بات کی کہ جب مزدلفہ سے، مشعر الحرام سے وقوف کر کے مینا کی طرف چلتے ہیں تو درمیان میں وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، وادی محصر، سارے حاجی وہاں سے ہی گزرتے ہیں اونچے راستے میں۔ اس وادی محصر یہ وہ مقام ہے جس مقام پر ابرہہ کے ساتھیوں پر، ہاتھیوں پر عذاب آیا تھا۔ اور آج بھی سب علماء کہتے ہیں کہ چونکہ وہ وادی محصر ایک معذب وادی ہے، اس پہ عذاب آیا تھا۔ آج بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جلدی سے وہاں سے گزریں، جتنا جلدی چل سکتے ہیں وہاں سے جلدی جلدی گزر جائیں۔ یہ لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے۔ تو حضرت عبد المطلب جو والی مکہ، رئیس بطحا، جی متولی کعبہ تھے، تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے اطراف مکہ میں۔ چونکہ یہ جو اب گرانے آیا تھا تو ساری معلومات کر کے آیا تھا، کعبے کا متولی کون ہے، کعبے کا والی کون ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ اس کے سپاہیوں نے، ابرہ کے ساتھیوں نے پکڑ لی۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام ابرہ کے پاس گئے اور بڑے وقار اور جلال پر جلال، ہیبت پر ہیبت طریقے سے، اور جا کے ابرہ سے کہا، ابرہ تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑ لیے، اور ان اپنے سپاہیوں کو حکم دے کہ میرے اونٹ چھوڑ دیں۔ ابرہ نے جناب عبد المطلب کو دیکھا اور ان کی اس بات کو سنا تو کہنے لگا کہ اے عبد المطلب، میں آپ کے بارے میں سن چکا ہوں کہ آپ متولی ہیں خانہ کعبہ کے، اور آپ رئیس ہیں اور والی بطحا ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید آپ آئے ہوں گے کعبہ کے بارے میں سفارش کرنے کہ کعبہ کو نہ گراؤں یا کعبہ پہ حملہ نہ کروں، لیکن تمہاری جو فرمائش اور خواہش ہے وہ سن کے تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ متولی کعبہ کے ہیں، کعبہ کی آپ کو فکر ہی نہیں، اپنے اونٹوں کی آپ کو فکر ہے۔
تو حضرت عبد المطلب نے کیا توحید پرست شخصیت تھی اور کیا ایمان تھا، جواب دیا سن انا رب الابل ولہ رب، فرمایا ابرا اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا بھی ایک مالک ہے، اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبے کا بھی ایک مالک ہے، کعبے کا رب کعبے کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے جی۔ تو یہ ہاتھیوں کا لشکر آیا اور پھر ہوا کیا، ہاتھیوں کے دیکھیے گناہ اللہ معاف کر دے سب کے، ہم گناہ گار ہیں، گناہ بہت سارے ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، لیکن تکبر ایک ایسا گناہ ہے، تکبر ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کی رب گناہ گار کو مہلت ہی نہیں دیتا۔ تکبر نہ کرنا، چونکہ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، یہ تکبر، یہ بڑائی، یہ میری چادر ہے، یہ میرا لباس ہے، جو میری چادر کو پہننے کی کوشش کرے گا میں اسے ذلت و رسوائی کا لباس اسی دنیا میں پہناؤں۔ تو یہ ملعون بڑا متکبر ہو کے آیا اور تکبر اور غرور کا مجسمہ بن کے ہاتھیوں کا لشکر لے کے، اور جب آیا تکبر کے ساتھ تو پھر رب اکبر نے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے ڈائناسور بھیجے، بولو ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے ہاتھی بھیجے؟ نہیں 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 نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ ڈائناسور سے ہاتھی مروائے یا ہاتھیوں سے ہاتھی مروائے تو پھر کیا ذلت و رسوائی کا مزہ آیا؟ ذلت و رسوائی یہ تھی کہ ہاتھی کے مقابلے میں رب نے ایک چھوٹا سا پرندہ بھیجا، اے ہائے جی، رب نے چھوٹا سا، اے سنو متکبرین کو خدا اسی طرح ذلیل کرتا ہے، چھوٹا سا پرندہ ابابیل رب نے بھیج دیے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے، اور ہر پرندہ جو آیا، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں، ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں۔ اب انہوں نے کوئی وہ کتنی بڑی کنکریاں اٹھائی ہوں گی، چھوٹا سا پرندہ کتنی کنکری اٹھا، چنے کے دانے کے برابر کنکریاں، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں۔ اب وہ جب الہی لشکر آ پہنچا، فضا سے کنکریاں برسنا شروع ہو گئیں، اور کنکریوں پہ لکھا ہوا تھا یہ کس سپاہی کی سزا ہے اور یہ کس ہاتھی کا نصیب ہے، یہ کس کا مقدر ہے۔ جب فضا سے وہ کنکریوں کی بارش شروع ہوئی، خدا جانتا، ذرا قرآن کے اس لفظ پہ غور کریں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ایک کنکری ایک ہاتھی کو بسم کر دیتی تھی، اور جیسے جانور چبا کے چارہ نہیں پھینک دیتے، ہاتھیوں کے لشکر کی کیفیت یہ ہو گئی۔ اچھا، اور جب آسمان سے وہ برسنا شروع ہونا عذاب، دیوانہ وار بھگدڑ مچ گئی ابرا کے لشکر میں، سپاہی دوڑے، ہاتھی دوڑے، جس کا جدھر منہ آیا ادھر دوڑا، لیکن عذاب الہی نے تعاقب کیا۔ کہاں تک بھاگو گے، کہاں بھاگ کے جاؤ گے اللہ کے عذاب سے؟ پرندوں نے تعاقب کیا، جس کا مقدر تھا اسی کو وہ کنکری لگ گئی، اور یہ لشکر سارا قصف معقول ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ سوال یہ، آپ پڑھ لیں تفسیر کو، آپ پڑھ لیں انبیاء کے حالات کو، اللہ جانتا ہے، کہتے ہیں کہ کسی پرندے کی نہ کوئی کنکری ضائع ہوئی، اور نہ کسی پرندے نے کوئی غلطی کی، نہ کسی پرندے نے اشتباہ کیا، نہ کسی پرندے سے کسی بے گناہ کو کچھ لگا۔
توجہ ہو، توجہ، عجیب بات ہے، فضا سے کنکریاں پھینک رہے تھے، آخر کیا وجہ تھی؟ پرندے سے غلطی کیوں نہ ہوئی؟ پرندے سے خطا کیوں نہ ہوئی؟ ایک ہی جواب دو گے، پرندے غلطی کرتے، پرندے خطا کرتے، اگر اپنی مرضی سے آئے ہوتے، وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، ارسل علیہم طیرا ابابیل، اللہ نے انہیں بھیجا تھا۔ توجہ توجہ توجہ، اور میرا بھائی شیعہ سنی، جب اللہ کا بھیجا ہوا ایک پرندہ خطا نہ کرے تو جن ہستیوں کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے۔ رب کا ایک بھیجا ہوا پرندہ خطا نہ کرے، اور رب کے چنے ہوئے، رب نے جنہیں مصطفیٰ بنایا، رب نے جنہیں مرتضیٰ بنایا، رب نے جنہیں مجتبی بنایا، رب نے جنہیں سیدۃ النساء بنایا، رب نے جنہیں سید الشہداء بنایا، جو رب کے چنے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی ہستی کے بارے کوئی کہے گا کہ خطا کی، ملعون وہ تیری ماں کی خطا ہے۔ وہ اس بدبخت معصومین کے بارے جو ایسی جسارت کرے اور زبان درازی کرنے، وہ اپنی ماں کی خطا کی گواہی دے رہا ہے۔ جنہیں رب چن لے، جنہیں رب منتخب کر لے، اور رب جن کی عصمت و طہارت کی گواہی قرآن میں دے، رب کے تو بھیجے ہوئے پرندے بھی خطا نہیں کرتے۔ صلوات پڑھو سیدہ کی عظمت پہ۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات کرام؟ تو رب نے تو ان پرندوں کا بھی ذکر کیا جی، اللہ اکبر۔ اور رب حفاظت کرنا جانتا ہے، رب حفاظت کرنا، اچھا یار کمال نہیں ہوگی اس کی احسان شناسی کی، اس کی احسان شناسی کی کمال ہو گیا۔ میرا بھائی یہ چلو جانور تھے، لیکن حلال جانور تو تھے، پاک جانور تھے، پاک، نہیں سمجھ آئی؟ اور خدا کی قسم، راہ خدا میں اگر کسی نجس العین نے بھی کوئی خدمت انجام دی ہے نا، تو رب نے اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا جی۔ بولو، اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے یا نہیں؟ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، قرآن کہتا ہے اصحاب کہف جنت کی طرف چلیں گے، عرض کریں گے پروردگار ہم اکیلے نہیں جائیں گے، اس کتے نے ہمارے ساتھ وفا کی۔ ہائے ہائے، ہاں، اور سب نے لکھا، سب مسلمانوں نے لکھا، شیعہ سنی نے لکھا کہ یہ کتا واحد کتا ہوگا بیچارہ، توجہ ہو، پھر جنت جائے گا۔ کمال ہے، کتوں کے جنت جائے گا۔ وجہ صرف یہ تھی، کتے کا کام تھا بھونکنا، یہ بھونکا نہیں۔ کتے کا کام تھا بھونکنا، یہ بھونکا نہیں۔
اس کی فطرت بھونکنا تھی، اپنی فطرت پہ قابو پا گیا اور خاموش بیٹھا رہا۔ دقیانوس کے ان جاسوسوں کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ اصحاب کہف کہاں پوشیدہ ہیں۔ رب کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ رب نے بھی فرمایا اصحاب کہف کے ساتھ جائے یہ کتا بھی جنت میں۔ معلوم ہوا کتا ہو کے نہ بھونکے رب اس کو بھی جنت دیتا ہے، اور جو انسان ہو کے بھونکنے لگ جائے انسان ہو کے بھونکنے لگ جائے وہ اس کتے سے بھی بدتر ہے، تو کتے سے بھی بدتر۔ ممبر ہے آج کل پھر لائیو چل رہی ہوتی ہیں مجالس، ہاں جی منہ سے نکلی بات پر آئی، پھر حالات ایسے ہیں ملک کے۔ جہنم میں کون جائیں گے؟ جہنم میں کون جائیں گے؟ وہ کون ہوں گے؟ وہ نسل یزید ہوں گے؟ قصور ان کا کیا ہوگا؟ قصور ان کا کیا ہوگا؟ وہ ولایت علی، ولایت علی، ولایت علی کے منکر ہوں گے۔ نعرہ یا البتہ روایت میں ہے ایک روایت ہے کہ کتا یہ کیسے جائے گا جنت، اس کی روح کسی انسان کے اندر اور کسی انسان کی روح کتے کے اندر ڈال کے اسے جہنم بھیج دیا جائے گا، اسے جنت بھیج۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ شیعہ سنی بھائیو، بس آخری بات، دو جملے ذکر مصیبت کر۔ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ چھوڑ دو پیغمبر کے خاندان سے دشمنی، وفادار بنو رسول اللہ کے خاندان کے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں کی سوچ پر، توجہ چاہ رہا ہوں، اور میرا بھائی قرآن کہہ رہا ہے اگر ایک کتا اولیاء خدا کی حفاظت کرے رب اسے جنت سے محروم نہیں کرتا، اور جس نے سید الانبیاء کی حفاظت کی ہو، صلوات پڑھو محمد و آل محمد کی ذات میں۔ جس نے ساری زندگی سید الانبیاء کی نصرت میں اور سید الانبیاء کی حفاظت میں گزار دی ہو، اور پھر جس ہستی کی ساری اولاد اسی رسول اللہ کے مشن کے لیے قربان ہو گئی۔ عجیب ہے مسلمانوں کی سوچ سے۔ شیعہ سنی کے ہاں روایت موجود ہے، روایت نہ ہو دونوں فریقوں کے پاس تو میں مجرم ہوں۔ سرکار نے فرمایا تھا انا وقافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، یوں فضا میں دو انگلیاں رسول اللہ نے بلند کی، فرمایا میں اور کسی یتیم کو پالنے والا جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی دو انگلیاں کٹھیں۔ اور مسلمانوں جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ ہر مسلمان جس نے کسی یتیم کو پالا اس کو جنت عطا کرے گا۔ رسول وعدہ پورا کریں گے، مسلمان اور یتیموں کا پالنے والا، کفالت کرنے والا، جب رسول عام یتیم کو پالنے والے کو جنت دیں گے تو رسول اس محسن کو بھول جائیں گے جس نے خود رسول کو یتیمی کی حالت میں پالا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور خدا کی قسم، حضرت عبد المطلب کے ساتھ جو رسول اللہ کی اور رسول اللہ کے مشن کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا نا حضرت ابو طالب نے، خدا کی قسم پھر اس وعدے کو نبھایا ہے حضرت ابو طالب نے اور حضرت ابو طالب کی اولاد نے۔ علامہ علی نقی کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے یہ تاریخ رواداری میں کہہ دیتی ہے کہ بنی ہاشم کی قربانیاں
خدا کی قسم نہیں، صرف اولاد ابو طالب کی قربانی۔ کربلا میں رسول اللہ کے شریعت پر اور اللہ کے دین پر صرف ابو طالب کی اولاد قربان ہے۔ عقیل کی اولاد تو عقیل بھی ابو طالب کا بیٹا ہے، جعفر طیار کی اولاد تو جعفر طیار بھی ابو طالب کا بیٹا ہے، علی مرتضیٰ کی اولاد تو مولا علی بھی ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ اور خدا کی قسم سرکار کے اس مشن کی خاطر صرف ابو طالب کے بیٹے ہی قربان نہیں ہوئے، ابو طالب کی بیٹیوں نے بھی قربانی دی ہے، ابو طالب کی پوتیوں نے بھی تماچے کھائے، ابو طالب کی پوتیوں کو بھی رسن بستہ دیار و دیار کوچہ و کوچہ پھرایا۔ دن چڑھا 11 محرم کا، عمر سعد نے حکم دیا حسین کے اہل بیت کو قید کر لو۔ شمر ملون رسیاں لے کے آیا، میری آقا زادی نے ابن سعد کو خطاب کر کے فرمایا سوّد اللہ وجہک، او خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے، انا وداع رسول اللہ، او خدا تیرے چہرے کو سیاہ کرے، ہم تو رسول کیا مانتے ہیں، ہم تو پیغمبر کیا مانتے ہیں، کہہ دو لشکر سے دور ہو جائیں، ہم خود بن جائیں گے قیدی، خبردار کوئی ہمیں ہاتھ نہ لگائے۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، ذریت رسول کو، رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا۔ جب بنا لیا گیا نا قیدی، اب نبی زادیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میرے لیے یہ بے پالان اونٹ کا جملہ پڑھ لینا آسان ہے، تیرے لیے سن لینا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی۔ عزادارو، بدترین سواری اونٹ کی جس پہ محمل نہ ہو، جس پہ پالان نہ ہو۔ ایک تاریخی حقیقت سنو گے، حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول تھے، حاکم شام نے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے حضرت ابو ذر کو شام سے مدینے بھیجا تھا۔ تاریخ کہتی جب ابو ذر مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، رانوں سے گوشت غائب تھا، ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا۔ عزادارو، دل تڑپتا ہے جب انسان تصور کرتا ہے کجا نبی زادیاں، کجا علی و بطول کی نفیس بیٹیاں، اور کجا بے پالان اونٹوں کی سواری۔ میری آقا زادی زینب نے، جناب فضہ نے سب بیبیوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ عزادارو، بیبیاں بچے باری باری سوار ہوتے رہے، آخر میں رہ گئیں 2 بیبیاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی آئیے میں آپ کو سوار کراتی ہوں۔ میری آقا زادی زینب نے فرمایا اماں فضہ، تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کر، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ عزاداروں، ہو گئیں جناب فضہ بھی سوار، اور کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ناظرت یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتی تھی اور کبھی بائیں دیکھتی تھی، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ مقتل کا رخ کر کے جملہ فرمایا، او کہاں گئے میری عزتیں بنانے والے، او کہاں گئے میرے پردوں کے محافظ؟ عباس اٹھ، زینب کو سوار کرا، مدینے سے کربلا تک تو مجھے سوار کراتا رہا، آج مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں۔ عزادارو، یہ جملے سنے سید الساجدین نے، مولا سجاد آگے بڑے عصا کے سہارے، پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا؟ پھوپھی اماں کس کا انتظار کر رہی ہو؟ پھوپھی اماں جو مدینے سے کربلا تک سوار کراتا رہا، وہ تو فرات کے کنارے بازو کٹوا کے سو گیا۔
پھوپھی اماں میں اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیکتا ہوں، آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو جائیں۔ سید الساجدین نے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، ناقہ کے قریب آ کے میری آقازادی بیمار بھتیجے کی پشت کا سہارا لے کے ہو گئی سوار۔ ازادار ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، ایک خاکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جب یہ اونٹ بولتا تھا نا تو باقی اونٹ روتے تھے، باقی جانور گریا کرتے تھے۔ میری آقا زادی نے جب جانوروں کو روتے دیکھا فرمایا سجاد بیٹا تو امام وقت ہے، تو جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، بیٹا مجھے بتا تو صحیح اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور مجھے بتا یہ رو کیوں رہے ہیں جانور۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا پھوپھی اماں یہ اونٹ ایک دوسرے کو وصیت کر رہے، آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پر عام قیدی نہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں، انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ کریم اللہ ذکر کو قبول فرما۔ اس خمسہ مجالس کے بانیان دوستان جنہوں نے اس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے حوائج شرعیہ پورے فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جتنے عزاداران تشریف فرمائے میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد فرما عطا فرما، جو تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں میرا اللہ انہیں وسیع حلال رزق روزی نصیب فرما، یزیدیت کو اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما، قیامت کی رسوائی سے پہلے اس دنیا میں ذلیل و رسوا فرما، ہر حسینی کی حفاظت فرما، امام صاحب العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔